अस्सलामुअलैकुम, बोलिए खुशामदीद। मैं हूं शर्जील अरशद और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आगाज में खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से, जहां मुल्तान टेस्ट के तीसरे दिन पाकिस्तानी स्पिनर्स की सर्जिकल स्ट्राइक। दूसरी इनिंग्स में इंग्लिश बैटर्स के कदम उखाड़ दिए। साजिद खान और नोमान अली ने इंग्लिश बैटर्स को विकेट पर टिकने नहीं दिया। इंग्लिश ओपनर्स को सिर्फ 11 रन पर पवेलियन चलता कर दिया। तीसरे दिन खेल के अख्ताम पर इंग्लैंड ने 2 विकेटों पर 36 रन बना लिए। मेहमान टीम को जीत के लिए मजीद 261 रन दरकार हैं। दूसरी इनिंग्स में इसकी 8 विकेटें और 2 दिन का खेल बाकी है। बेन सिफर और जैक क्रॉली का 3 रन पर साजिद खान और नोमान अली ने शिकार किया। पाकिस्तान की टीम दूसरी इनिंग्स में 221 रन बनाकर आउट हुई। सलमान आगा 63 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। मुल्तान में दूसरे टेस्ट में पाकिस्तानी स्पिनर्स ने इंग्लैंड की बैटिंग लाइन का शराजा बिखेर दिया। साजिद खान और नोमान अली की जोड़ी ने मेहमान टीम को पहली इनिंग्स में 291 रन पर ढेर करके मैच का नक्शा ही पलट दिया। साजिद ने 7 और नोमान ने 3 विकेटें उड़ाई। इंग्लिश शेर स्पिन जाल में फंस गए। साजिद और नोमान की जोड़ी ने तिगनी का नाश नचा दिया। स्पिनर नोमान अली ने शुरुआत की, फिर साजिद खान ने इंग्लैंड की बैटिंग को तहस नहस कर डाला। साजिद ने सेंचुरी मेकर बेन डकेट की कीमती विकेट ली। खतरनाक जो रूट और हैरी ब्रूक की भी विकेटें खड़काई। साजिद खान ने 7 खिलाड़ियों को ठिकाने लगाया। नोमान अली के हिस्से में 3 विकेटें आईं। विकेट लेने के बाद साजिद खान का मुनफरिद एक्शन भी मकबूल हो गया। CCPO लाहौर इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता रोज़ भी जो पंजाब में बच्चों से मुताल्लिक जो वाक़या पेश आया था उससे मुताल्लिक सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ FIR की गई थी। आज भी FIR की गई है। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सलेक्शन में कप्तान और हेड कोच के इख्तियार को ख़त्म कर दिया गया है। PCB के मुताबिक 5 रुकनी सलेक्शन कमेटी कौमी स्क्वाड और प्लेइंग 11 को हतमी शक्ल देगी। कप्तान और हेड कोच से सिर्फ मुशावरत की जाएगी। PCB ने गुज़िश्ता हफ्ते 7 सेलेक्टर्स के साथ कमेटी में 4 नॉन वोटिंग अरकान को भी शामिल किया था, लेकिन अब कोच और कप्तान को भी कमेटी से बाहर कर दिया गया है। सिलेक्शन कमेटी में आकिब जावेद, अजहर अली, अलीम डार, असद शफीक और हसन चीमा शामिल हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और अभी खबर शामिल करें कि पार्लियामेंट हाउस में वज़ीर आज़म का इत्तेहादी अरकान सेनेट के एजाज़ में जोहराना। हुकूमत ने अपने पत्ते शो किए। JUI की हिमायत की सूरत में हुकूमत के पास सेनेट में नंबर्स पूरे हो गए। जोहराने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग और दीगर इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स भी शरीक हुए। अहम बात यह है कि BNP मैंगल की सेनेटर नसीम एहसान और मुस्लिम लीग काफ के सेनेटर कामिल अली आगा भी जोहराने में शरीक हुए। जोहराने के बाद नून लीग के सीनियर रहनुमा इरफान सिद्दीकी ने बताया कि सेनेट में आईनी तरमीम का बिल कल पेश किया जाएगा। आज तमाम बड़ी जमातों की जानिब से मुश्तरका मुसविदे पर पहुंचने का इम्कान है। बड़ी जमातें बड़ी हद तक तरमीम पर मुत्तफिक हैं। आईनी अदालत के बजाय आईनी बेंच बनेगा। पार्लियामान के खुसूसी कमेटी के इजलास में इत्तफाक हो गया। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आईनी अदालतों के क़याम से पीछे हट गईं। हुकूमती इत्तेहादी जमातें और JUI आईनी बेंच की तश्कील पर मुत्तफिक हो गईं। मौलाना फजल रहमान का मुतालबा मान लिया गया। मुश्तरका मुसवदे पर PTI से मुशावरत का भी फैसला कर लिया गया है। 26वें आईनी तरमीम का ऊंट एक करवट बैठता महसूस हो रहा है। इस मामले पर पार्लिमानी कमेटी के इजलास में बड़ा ब्रेक थ्रू हो गया। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आईनी अदालतों के क़याम से पीछे हट गई। हुकूमत इत्तेहादी जमातें और JUI में आईनी बेंच की तश्कील पर इत्तेफाक हो गया। दोनों ने मुश्तरका मुसवदे पर PTI से मुशावरत का फैसला कर लिया। मौलाना फजल रहमान हतमी मुसविदा PTI क़यादत के साथ शेयर करेंगे। इस फैसले के साथ ही पार्लिमानी कमेटी का इजलास कल तक मुलतवी कर दिया गया। JUI का वो मुसविदा जिससे हम आहंगी के लिए बड़ी कोशिशें की गई, उसके अहम निकात में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में आईनी बेंच बनाने की तजवीज़ शामिल हैं। ये तजवीज़ भी दी गई है कि आईनी बेंच में चीफ जस्टिस समेत सीनियर तरीन 5 जजेस शामिल होने चाहिए और हाई कोर्ट का आईनी बेंच चीफ जस्टिस समेत 3 सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल होना चाहिए। हुकूमत आईनी तरमीम की कोशिश तो कर रही है, लेकिन इस आईनी तरमीम के लिए कितने वोट दरकार हैं और कितने वोट हुकूमती इत्तेहादी जमातों के पास हैं, जानते हैं मारूख शहरियार से। आईनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत कैसे पूरी होगी? हुकूमत पूरा जोर लगाने के बाद मैजिक नंबर तक रसाई कैसे हासिल कर सकेगी? बोल न्यूज पर नंबर गेम की तफसील हम आपको बताएंगे। हुकूमत के पास मजमूई तौर पर 212 नशिस्तें हैं, जबकि JUI की आमादगी के बाद हुकूमती नशिस्तों की तादाद 220 हो जाएगी।
اس کے باوجود مزید 4 نشستیں درکار ہوں گی۔ حکومتی اتحاد میں حکمراں جماعت نون لیگ 111 نشستوں کے ساتھ سر فہرست ہے۔ پیپلز پارٹی کا 70 ارکان کے ساتھ دوسرا نمبر ہے۔ ایم کیو ایم کے 22 ارکان ایوان میں موجود ہیں۔ خاف لیگ کے 5 اور استحکام پاکستان پارٹی کے 4 ممبر اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ نیشنل پارٹی، ضیاء لیگ اور باپ پارٹی کے ایک رکن سیاسی وزن کے ساتھ حکومتی اتحاد میں شامل ہیں۔ 83 نشستوں پر مشتمل اپوزیشن میں سب سے زیادہ 80 سیٹیں سنی اتحاد کونسل کی ہیں، جبکہ ایم ڈبلیو ایم اور بی این بی مینگل کی ایک نشست ہے۔ ایوان زیری کی بات کر لیں تو یہاں پر 8 آزاد ارکان بھی موجود ہیں۔ ایسے میں میجک نمبر حاصل کرنے کے لیے مولانا فضل الرحمان کا 8 سیٹوں کا سیاسی وزن سب سے زیادہ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت مولانا کی رضامندی کے بعد 4 ووٹ کہاں سے اٹھائے گی۔ آئینی ترمیم کے لیے سینٹ میں حکومت کو کتنے ووٹ درکار ہیں اور کتنے نمبرز موجود ہیں، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ آئین میں ترمیم کے لیے حکومت کو سینٹ میں 64 ووٹوں کی ضرورت ہے۔ حکومت کو اس وقت 60 ارکان کی حمایت حاصل ہے۔ نون لیگ کے 19 سینیٹرز ہیں۔ پیپلز پارٹی 24 نمبرز کے ساتھ سب سے بڑی جماعت ہے۔ ایم کیو ایم کے 3، نیشنل پارٹی کا 1، بی اے پی کے 4، اے این پی کے 3 اور 4 آزاد سینیٹرز حکومت کے حامی ہیں۔ ذرائع کے مطابق بی این پی مینگل کی نسیمہ احسان بھی حکومت کی حمایت کر رہی ہیں۔ اپوزیشن میں پی ٹی آئی 18 سینیٹرز کے ساتھ سب سے بڑی جماعت ہے۔ جے یو آئی کے 5، ایم ڈبلیو ایم اور بی این پی مینگل کا ایک سینیٹر ہے۔ اس طرح اپوزیشن کے سینیٹرز کی کل تعداد 26 ہے۔ اگر جے یو آئی حمایت کرتی ہے تو حکومتی اتحاد کے پاس 64 کا حصہ پورا ہو جائے گا۔ اور چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ آج مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہے۔ امید ہے مثبت پیش رفت ہوگی۔ ہمارے پاس مسودہ موجود ہے، اس وقت دیں گے جب ہماری بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہوگی۔ جب انشاءاللہ ہماری آج ملاقات ہوگی مولانا صاحب کے ساتھ، اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ وہ عدلیہ پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ میرے پاس ابھی اپنا ڈرافٹ ابھی بھی موجود ہے اور وہ ہم تب دیں گے۔ ہم نے ان کو کہا ہے جب ہماری ملاقات خان صاحب کے ساتھ ہوگی اور خان صاحب کے مشورے کے ساتھ جو ہم نے ان کو دینا ہے وہ دیں گے۔ انشاءاللہ ہماری آج ملاقات ہوگی مولانا صاحب کے ساتھ اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ وہ عدلیہ پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ میرے پاس ابھی اپنا ڈرافٹ ابھی بھی موجود ہے اور وہ ہم تب دیں گے۔ ہم نے ان کو کہا ہے جب ہماری ملاقات خان صاحب کے ساتھ ہوگی اور خان صاحب کے مشورے کے ساتھ جو ہم نے ان کو دینا ہے وہ دیں گے۔ اور آج کمیٹی میں بہت اچھی گفتگو ہوئی، تقریباً سب کا اتفاق ہوا۔ اجلاس کے بعد لیگی رہنما عرفان صدیقی کی صحافیوں سے گفتگو۔ اس کے علاوہ پی پی رہنما شیر رحمان نے کہا کہ خصوصی کمیٹی روز کام کر رہی ہے، سوائے پی ٹی آئی سب کے مسودے سامنے آ چکے ہیں۔ آج بہت اچھی ہوئی ہے، پی ٹی آئی بھی موجود ہے، گور صاحب موجود ہیں، ساری جماعتیں موجود ہیں۔ جو ایک ٹینٹیٹیو مسودہ ہے اس پہ بات ہو رہی ہے، جس کو تارڑ صاحب نے ایک خاکہ کہا ہے اور اس پہ آلموسٹ سب کا ایگریمنٹ موجود ہے۔ آج مسودہ نہیں لیا ہے پی ٹی آئی نے، انہوں نے کہا ہے کہ وہ آج شام بیٹھیں گے دوسرے دوستوں کے ساتھ، اپوزیشن کے دوستوں کے ساتھ، جے یو آئی وغیرہ، تو ان کے ساتھ کوئی کامنالٹی یا ہم آہنگی نکالیں گے۔ پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کا ڈرافٹ آلموسٹ اگری ہو گیا ہے جی، بلکہ اور مجھے کسی نے اغوا نہیں کیا، بی این پی کے سینیٹر نسیمہ احسان نے افواہوں کی تردید کر دی۔ صحافیوں سے بات چیت میں کہا کہ اگر مجھے اغوا کیا گیا ہوتا تو یہاں نہ ہوتی۔ ہم لگایا ہے کہ آپ کو اغوا کیا ہوا ہے، تو کیا کہیں گے بی این پی مینگل کی جانب سے؟ اگر مجھے اغوا کیا ہوتا تو میں یہاں پہ نہ ہوتی۔ کچھ خدشات ہیں وہ انشاءاللہ بات ہے۔ جی آپ اغوا ہو رہی ہیں؟ نہیں بالکل بھی نہیں۔ اگر میں آپ کے بیٹے کا اغوا کیا گیا؟ آپ کے بیٹے کو؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، کچھ معاملات ہیں۔ کوئی آپ پہ کوئی پریشر تو نہیں ہے میم؟ آپ کو بھی پتا ہے کہ پریشر ہے۔ پیپلز پارٹی کے لیے چیف جسٹس قاضی فائز عیسی کی طرح جسٹس منصور علی شاہ بھی محترم ہیں۔ ججز کو سیاسی نہ بنایا جائے۔ عدالتی ریفارمز کے لیے پیپلز پارٹی کی جدوجہد جاری ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کی حیدرآباد میں میڈیا سے گفتگو۔ کل حیدرآباد میں عظیم الشان جلسہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ بولے سانحہ کارساز کی یاد میں کل حیدرآباد میں جلسہ کرے گی۔ بلاول بھٹو پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے جلسے سے خطاب کریں گے۔ ہمارے لیے جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب بھی اتنے ہی محترم ہیں جتنے جسٹس منصور علی شاہ صاحب محترم ہیں۔ آپ جج صاحبان کو باعث کرنے کی کوشش نہ کریں، ان کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش نہ کریں۔ عدالتوں کو ریفارمز پہ وہ ایک بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔
ایک بہت بڑی جدوجہد کر رہے ہیں، اس میں پوری پولیٹیکل پارٹیز کو وہ ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ 18 اکتوبر ہے تو ایک پیپلز پارٹی کا جلسہ، لیکن یہ سیاسی جلسہ بھی نہیں ہے، کیونکہ 18 اکتوبر شہیدوں کا دن ہے۔ پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ اس بار 18 اکتوبر حیدرآباد میں منائی جائے گی۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب حیدرآباد میں بڑے جلسے کو خطاب کرنے آ رہے ہیں۔ اور 18 اکتوبر پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن تھا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو ایک بہادر لیڈر تھیں۔ سانحہ کارساز میں ہمارے سینکڑوں کارکنان شہید ہوئے، ہم وہ دن کبھی نہیں بھولیں گے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی حیدرآباد میں میڈیا سے گفتگو، کہا کہ حیدرآباد جلسے میں شہیدوں کو سلام پیش کیا جائے گا۔ 18 اکتوبر پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ دن تھا، جس میں ہمارے پولیٹیکل پارٹیز کے ورکر، خاص کر پاکستان پیپلز پارٹی کے، جنہوں نے شہادتیں نوش کی۔ کل کا جلسہ جو ہے وہ ان شہیدوں کو ایک سلام پیش کرنا ہے۔ جب بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو موقع ملا، انہوں نے حیدرآباد میں ہمیشہ ترقیاتی کام کیے۔ میں خیبر پختونخوا کی عوام کی طرف سے یہاں پر آیا ہوں شہداء کو سلام پیش کرنے کے لیے۔ ابھی آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے۔ حماس کے نئے سربراہ یحییٰ سنوار کو شہید کر دیا گیا ہے، اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ یحییٰ سنوار کے غزہ میں مارے جانے کے امکانات ہیں۔ امکان ہے کہ مارے جانے والے 13 افراد میں سے ایک یحییٰ سنوار ہیں، اور آپ کو بتائیں کہ یحییٰ سنوار کے مارے جانے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ یحییٰ سنوار کے مارے جانے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ نئے جو سربراہ تھے حماس کے، انہیں بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ تاہم اس بات کی اب تک حتمی طور پر تصدیق نہیں کی گئی ہے۔ حماس کی اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد انہیں باقاعدہ طور پر یہ عہدہ دیا گیا تھا، اور حماس کی جانب سے یحییٰ سنوار کی شہادت کی تصدیق اب تک نہیں کی گئی ہے۔ مسلسل اسرائیل کی جانب سے بمباری کا سلسلہ جاری ہے، فلسطین میں بھی جاری ہے، ساتھ ہی ساتھ لبنان میں بھی بمباری کا سلسلہ جاری ہے، اور اسرائیلی میڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ یحییٰ سنوار کو شہید کر دیا گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ بین الاقوامی سٹے باز کمپنیوں نے بھی پیش گوئی کر دی۔ امریکی ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ ممکنہ طور پر فاتح امیدوار ہو سکتے ہیں۔ CNN نے بھی ٹرمپ کے حق میں ہسپانوی اور سیاہ فاموں کی اکثریتی ووٹ جیتنے کی پیش گوئی کر دی۔ عالمی سٹے باز کمپنیوں نے ٹرمپ کے حق میں پیش گوئی کر دی۔ امریکی ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ ممکنہ طور پر فاتح ہو سکتے ہیں، نے بھی ٹرمپ کے حق میں ہسپانوی اور سیاہ فاموں کی اکثریتی ووٹ سے جیتنے کی پیش گوئی کر دی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے انتخابی سرویز میں بھی پوزیشن مضبوط ہو گئی ہے۔ امریکی ووٹرز کے رجحان میں ڈرامائی تبدیلی آئی ہے۔ روایتی طور پر ڈیموکریٹک پارٹی کے لیے اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے والے امریکی مسلمان ووٹرز بھی اسرائیل فلسطین تنازع پر تقسیم ہیں۔ عرب امریکی ووٹرز کی اکثریت نے ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ امریکی پاکستانی ووٹرز کی حمایت سے سوئنگ اسٹیٹس بھی اب ڈونلڈ ٹرمپ کی جھولی میں جا گری ہیں۔ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ بڑھا دیا ہے۔ گرمی اور بجلی کی بندش نے جینا محال کر دیا ہے۔ شہری کہتے ہیں کہ الیکٹرک ایک مافیا ہے، بہانے بنا کر لوڈ شیڈنگ کرتا ہے، شکایات بھی درج نہیں کی جاتی ہیں۔ کہ الیکٹرک نے شہریوں کا جینا حرام کر دیا۔ مختلف علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 12 گھنٹے کر دیا۔ شہری بلبلا اٹھے، مریض تڑپنے لگے، بچے بڑے گرمی سے بے حال۔ لوڈ شیڈنگ کے ستائے شہریوں کا کہنا ہے کہ الیکٹرک کی جانب سے تکنیکی خرابی کا بہانہ بنا کر گھنٹوں بجلی کی بندش معمول بن گئی ہے۔ شکایتی مرکز پر لائن لاسز کا بتا کر کمپلین بھی درج نہیں کی جاتی۔ دن میں 4 دفعہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، صبح سے لے کے رات تک۔ مطلب ہم بغیر لائٹ کے سمجھ لو گزارا کر رہے ہیں۔ اسکول سے آ کے بھی لائٹ گئی ہوئی ہوتی ہے، کھانا کھانے کا ٹائم ہوتا ہے، نہانے کا ٹائم ہوتا ہے، لائٹ ہوتے ہی نہیں ہے۔ ٹیوشن جائیں، ٹیوشن میں لائٹ نہیں ہے، وہاں پہ اتنی گرمی میں بندہ پڑے۔ ہم پریشان ہیں نا، جس کی وجہ سے کوئی حد نہیں، گھر میں بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، پریشان اس قدر کے ہیں جس کی کوئی حد نہیں۔ متاثرہ علاقوں میں سرچانی ٹاؤن، PIB کالونی، اورنگی ٹاؤن، کورنگی، اللہ والا ٹاؤن، لائنز ایریا، گارڈن، کھارا در اور کیماڑی شامل ہے۔ اس کے علاوہ لیاقت آباد C1 ایریا، ناظم آباد، گلستان جوہر، بلاک 7 اور 8، اسکیم 33، ابو حسن اسپانی روڈ، سچل گوٹ کے علاقوں میں بھی طویل دورانی کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ بات کر لی جائے اسٹاک مارکیٹ سے متعلق۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ برقرار ہے۔ تیز کاروبار مندی کا شکار ہوا۔ دوسری جانب سونے کی قیمتوں میں بھی اضافہ دیکھا گیا، جبکہ ڈالر کی قدر میں 4 پیسے کی کمی آئی ہے۔
स्टॉक मार्केट में कारोबार नशेबो फराज से गुजरा। आगाज में तेजी देखी गई। 100 इंडेक्स में 247 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इंडेक्स 86,448 पॉइंट पर पहुंचा, लेकिन इख्तितामी लम्हात में मंदी आ गई। 100 इंडेक्स में 300 पॉइंट्स की कमी आई। 100 इंडेक्स पे 86,887 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। दूसरी जानब सोने के नर्ख भी बढ़ गए। 10 ग्राम सोना 600 रुपए फी तोला महंगा हुआ। यूं 10 ग्राम सोना 2,38,254 रुपए का हो गया। फी तोला कीमत 2,77,000 रुपए हो गई। दूसरी जानब डॉलर की कदर में गिरावट जारी रही। इंटरबैंक में 4 पैसे कमी आई, जिसके बाद डॉलर 277 रुपए 80 पैसे पर ट्रेड करने लगा। और अब एक अहम मामले की बात करेंगे लाहौर से, जहां निजी कॉलेज में तालिबा से ज्यादती के शुबे में एक गिरफ्तार गार्ड को रिहा कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक सिक्योरिटी गार्ड ऑन को चंद रोज कबल गिरफ्तार किया गया था। तहकीकात में ज्यादती साबित न होने पर रिहा कर दिया गया। उधर वाक़े पर सोशल मीडिया मुहिम चलाने के इल्जाम में 36 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा FIA साइबर क्राइम सर्कल में दर्ज किया गया। FIA ने 7 अफसरान पर मुश्तमिल JIT बनाकर तहकीकात शुरू कर दी। मारूफ तबीब हकीम मोहम्मद सईद की 26वीं बरसी आज मनाई जा रही है। हकीम मोहम्मद सईद पाकिस्तान के लिए एक मायनाज तबीब थे, जबकि शोबा हिकमत में उनकी खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं। तिब हिकमत आलमी अदब के तराजिम, इस्लाम और दीगर मौज़ूआत पर उन्होंने 200 से ज़ायद कुतुब तनसीफ की हैं। फिलवक्त न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।